آج جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایک غلیظ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے دین کو فراموش کر دیا ہے، آخرت کو فراموش کر دیا ہے، وہ دنیا ہی کو ترجیح دیتے ہیں اور اس طرح کے ہیبٹس کر رہے ہیں، ایسی عادتیں اپنائی ہوئی ہیں کہ اس طرح لگتا ہے جیسے مرنا ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کھانے میں لذت کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ چکن جو ہے وہ مٹن ہے، بیف ہے، وہ طاقت کیوں نہیں دے رہا، صحت کیوں نہیں بن رہی؟ تو ان تمام چیزوں کے پیچھے زبان کی جو لذت ہے وہ کیوں نہیں حاصل ہو رہی؟ یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکشن میں کروں گا۔ وہ ڈسکشن یہ کرنی ہے، اب میں ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا، آپ نے توجہ سے میری باتوں کو سننا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب سے گیس آیا، اس سے پہلے گیس پیٹ میں اتنا نہیں ہوا کرتا تھا، لوگوں کو پین بہت کم ہوا کرتی تھی، ہارٹ اٹیک نہیں تھا۔ ہارٹ اٹیک کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ امیروں کو بیماری کہا جاتا تھا ہارٹ اٹیک، یعنی دل کا جو مسئلہ تھا وہ صرف امیروں کو ہوا کرتا، غریب کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا۔ لیکن یہ بیماریاں اب غریبوں کو بھی ہو رہی ہے، ہر دوسرا شخص بیمار ہے۔ پہلے بیمار ہوتے تھے تو پتہ کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے، اب تو ہر شخص بیمار ہے، کون پتہ کرنے آئے گا؟ ہر شخص جو ہے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، وہ تمام باتیں اس ویڈیو کے اندر میں بتا رہا ہوں۔ ایک ریزن یہ ہے کہ ہماری جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ اللہ کا کلام پڑھ کر کھانا بنائے، سبزی بنائے تو درود پاک پڑھے، بسم اللہ شریف پڑھے، سورہ کوئی بھی سورت جو ہے وہ برکت والی وہ پڑھ کر اور اس سالن میں پھونک دیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود روحانیت کی طاقتیں ان تمام جسموں میں جائیں گی، پارٹس آف باڈی میں جائیں گی، آپ کے بچوں کی طاقت، آپ کی بچوں کا ایمان بڑھے گا۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، طاقتور بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ اسی طرح آج ایکچولی ایک واقعہ رونما ہوا، جاری ہے، سردیاں ہیں تو ایک شخص آئس کریم بیچ رہا تھا۔ تو اب یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ ٹھنڈ کے اندر جو بچہ آئس کریم کھائے گا، یقیناً بات ہے وہ بیمار ہوگا۔ تو کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میرے کسی چیز بیچنے سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، کسی کا بچہ مر سکتا ہے، ٹھنڈ لگ سکتی ہے، نمونیا ہو سکتا ہے، دماغ میں بخار، برین میں دماغ میں بخار چڑھ سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم لوگ ایسے ہی ہیں، ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے۔ بہرحال ہمارے اندر یہ چیزیں کیوں آ گئی؟ جب سے یہ گیس آیا ہے، LPG ہمارے گھروں کے اندر، جب شروع میں گیس آیا تو لوگ گیس کی روٹی سے سمیل آیا کرتی تھی، بدبو آیا کرتی تھی، لیکن اب جو ہے نہ آپ کو پتہ لگتا ہے نہ مجھے پتہ لگتا ہے، اب تو سلنڈر گیس اور دوسرا LPG والا گھر والا گیس وہ تمام استعمال کر رہے ہیں، کسی کو بدبو نہیں آتی۔ پرانے لوگ اس کی روٹی نہیں کھاتے تھے، چولہے کی بنی ہوئی روٹی کھانا پسند فرماتے تھے۔ اس طرح مٹی کی ہانڈیا کے اندر اور ڈوئی جو ہوتی تھی سالن ڈالنے والی وہ لکڑی کی ہوا کرتی تھی، لذیذ کھانے بنتے تھے، برکت والی، اور وہ قرآن پاک کی تلاوت پڑھنے والی مائیں ہوتی تھی، صبح اٹھنے والی، تہجد پڑھنے والے، وظائف کرنے والی والدین ہوا کرتی تھی، اللہ کا نام لے کر بچوں کے دودھ پلانے والی بھی ہوا کرتی، فیٹر پلائے۔ جب بھی آپ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں یا دودھ دیں، خاوند کو دیں یا خود پئیں، بسم اللہ شریف ضرور پڑھا کریں، درود پاک پڑھ کے ان تمام کھانے والی چیزوں پر ڈال دیا کریں۔ انشاءاللہ اس اللہ کے نام کی برکت سے بہت ساری بیماریاں آپ کے گھر کی، آپ کے جسم کی دور ہو سکتی ہیں۔ ایک ریزن یہ ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہم مرغی والے کے پاس جب جاتے ہیں تو مرغی والا عمومی طور پر پیشاب کر کر ہاتھ نہیں دھوتا، وہ وہیں پیشاب کر کر مرغی ذبح کر دیتا ہے، اور بعض مرغی والوں کو اس طرح بھی دیکھا گیا ہے کہ منہ کے اندر نسوار ہے اور نسوار رکھی ہوئی ہے اور مرغی کو ذبح کر کے اس نے پتہ نہیں کیا پڑھا اور مرغی کو کاٹ کے پھینک دیا ہے ڈبے کے اندر، تڑپ رہی ہے۔ لہٰذا چھری تیز ہونی چاہیے، تکبیر تھوڑی اونچی آواز سے، اتنی آواز کہ آپ کے کان سن لیں، تب تکبیر لگے گی، اور تکبیر لگاتے ہوئے آپ اللہ کا نام لیں اور منہ کو تھوڑا پاک رکھیں، گالی گلوچ سے بچیں، ورنہ یہ چکن، یہ مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ اللہ کا نام اگر نہیں لے رہے اور مرغیوں کو ذبح کر رہے ہیں، پیشاب کے ہاتھ نہیں دھو رہے، اور ذبح کرنے والا پتہ نہیں اللہ کا نام لے رہا، تکبیر بھی صحیح ہے یا نہیں صحیح، اور وہ لگا کے شادیوں کی 4 من مرغی تیار کر رہا ہے یا 8 من مرغی جو ہے چکن تیار کر رہا ہے، اللہ جانے وہ تمام لوگ کھاتے، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ ناجائز اور جائز چیزوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، مری ہوئی چیزیں بھی ڈال رہے ہیں،
نجائز چیزیں بھی اس میں ڈال رہے ہیں اور سب بک رہی ہے، سب بیچ رہے ہیں، مری ہوئی جانور بیچ دیتے ہیں، کوئی خوف خدا نہیں، یہ نہیں پتا کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آخرت کے اندر جواب دہ ہونا ہے، دنیا اور آخرت کو اندر ہمیں جو کچھ بھی ہم نے کیا وہ اس کا سوال ہونا ہے۔ ایک دن آئے گا مالک یوم الدین، جب مالک آئے گا اور یوم الدین اس دن حساب لے گا، عدل کا تقاضا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی، آپ اور میری بخشش فرمائے، بے حساب بخشش فرمائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ان دوستوں سے جو یہ مرغیاں ذبح کرتے ہیں، یہ تکبیر تھوڑی اونچی آواز سے، اتنا کہ آپ کے کان اگر صحیح ہیں تو سن سکے، اتنی آواز سے ضرور تکبیر پڑھا کریں۔ پھر اگر گالی گلوچ سے بچے اور منہ کے اندر کلی ضرور کر لیا کریں۔ اسی طرح نسوار رکھ کر برائے مہربانی مرغیوں کو ذبح مت کریں۔ اسی طرح پیشاب کر کر ہاتھ استنجا کرنے کی ہیبٹ ڈالیں، عادت ڈالیں۔ بعض دفعہ آپ کسی کو دیکھیں گے کہ یار بھائی چلے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ فوراً ایک جملہ کس دیتا ہے کہ بھائی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ یہ پاک کب ہوگا؟ تب جب غسل دینے والا غسال آئے گا، تب اس کو لٹا کر غسل دیا جائے گا، تب پاک ہوگا۔ تو میری مائیں بہنیں کئی دن تک جان بوجھ کر صرف سستی کی وجہ سے، پانی ٹھنڈا ہے اس وجہ سے نہیں نہا رہی، نہیں پاک ہو رہے۔ بہت سارے بھائی بھی ایسے ہیں، بہنیں بھی ایسی ہیں، تو بالکل اس کے اندر کمی کوتاہی نہ کریں، پاک رہا کریں۔ دیکھیں ہمیں نہانے پر اچھی نیتوں کے ساتھ اگر ہم نہائیں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میاں بیوی کا ملاپ جو ہوتا ہے، جسے ریلیشن شپ بھی کہا جاتا ہے، ہم بستری بھی کہا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا خلاصہ ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کا بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا، ریلیشن شپ کو قائم کرنا، اس کو نبھانا، یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ بچے پر، ماں باپ پر اور اپنی ذات پر اچھی نیتوں اور اچھے ارادے اور جائز کام میں خرچ کرنا ثواب ہے۔ گھر کا کام کرنا ثواب ہے۔ آپ اچھی نیتوں کے ساتھ صفائی، آدھا ایمان فرمایا، اپنی صفائی رکھیں، جسم کی صفائی گھر کی صفائی کرنا، بچوں کے لیے کچھ کرنا، یہ سب صدقہ ہے، نیکیاں ہیں، اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، آپ کی دنیا اور آخرت سنوریں گی۔ بلکہ میں نے تو ایک حدیث مبارکہ پڑھی اور مجھے تھوڑا سا چونک پڑا۔ مفتی عامر یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ کھانا بھی ثواب ہے، نیکی ہے، عبادت ہے، یعنی ثواب ملتا ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ کھائیں کھانا۔ اور تو جتنا بھی آپ اور میں ورک کرتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے سلواتے ہیں، جو جائز کام ہوتے ان سب پر اچھی نیتیں اگر آپ کی ہے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ہر ایک چیز کا ثواب ہے۔ آپ شوہر کے لیے سرخی لگاتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، بنتی ہیں، اپنے آپ پر کچھ چیزیں خرچ کرتی ہیں، اگر وہ جائز ہیں اور بالکل ایک لمٹ اور شریعت کے دائرے میں، آپ کو ثواب ملے گا۔ کسی کا دل خوش کرنا ایک حدیث مبارکہ کے مطابق 100 نفلی حج کا ثواب ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اتنا اجر، اتنا ثواب، سب سے زیادہ ثواب کمانے والی ہماری بہنیں ہیں، گھروں میں کام کرنے والی ہیں، خاتون ہیں، والدین ہیں، والدہ ہے، سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو آپ مایوس نہ ہوں، بلکہ بچوں پر شوق کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ خرچ کیا کریں، اس کا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں اپریشیٹ ضرور کیجیے گا۔ ممکن ہے کسی کا گھر جنت بن جائے۔